اور کتب جو ہیں اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے، اس کی توہین کو عالمی سطح پر جرم قرار دیا جائے۔ اسی لیے جمعۃ المبارک کو 10 جون کو پورے ملک کے اندر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ خطبات جمعہ میں علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء جو ہیں وہ اس طرف عوام الناس کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آگاہی دیں گے، متفقہ قراردادیں منظور کی جائیں گی، اور جو احتجاجی مظاہرے یا جلوس اور جلسے ہوں گے ان میں بھی ایک منظم اور پرامن انداز اختیار کیا جائے گا۔ اور ہماری یہ عوام الناس سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، کسی بھی ایسے شخص کو جو فتنہ فساد پھیلانا چاہے یا خدا نخواستہ توڑ پھوڑ کی طرف جائے یا پرامن جلوسوں کو تخریب کی کوشش کرے، اس سے ہوشیار رہنا عوام کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہندوستان یہ چیز برداشت نہیں کر پا رہا کہ پوری دنیا، پورا عالم اسلام اور دنیا کا ہر امن پسند اس جارحیت کے خلاف اور اس دہشت گردی، کائنات عالم میں سب سے بڑی دہشت گردی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین ہے۔ کائنات عالم میں اس سے بڑی دہشت گردی ہو نہیں سکتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی جماعتیں، مکاتب فکر، علماء یا سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، یہ سب کا حق ہے اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اس میں امن و امان کو برقرار رکھنا اور کسی بھی قسم کی تخریب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے جب تک ہندوستان کی حکومت سرکاری سطح پر معافی نہیں مانگتی اور ان مجرموں کو سزا نہیں دیتی، یہ جاری رہے گا۔ ہم نے عالم اسلام کے قائدین سے بھی رابطے کیے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے میں اسلام آباد میں ایک سیمینار بھی اور ایک مشاورتی اجلاس بھی ہم کر رہے ہیں، جس میں عالم اسلام کے مختلف قائدین کے ساتھ ورچول اور جو اسلامی ممالک کے سفراء ہیں اسلام آباد میں ان کے ساتھ بھی نشست ہوگی۔ میں انہی کلمات کے بعد گزارش کروں گا علامہ محمد حسین اکبر صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں۔ اگرچہ لائٹ نہیں ہے لیکن ہمارے جذبات جو ہیں اور ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت علامہ حافظ طاہر محمود اشرف بیان کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں، اور میں آلریڈی اپنی قوم کو یہ پیغام دے چکا ہوں کہ جمعہ کا دن جو ہے اس کو ہم نے یوم احتجاج اور یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منانا ہے۔ احتجاج یقیناً ہمارا حق ہے، اور عالمی سطح پر اسلام فوبیا کی طرح اس کے خلاف بھی قانون سازی کی ضرورت ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ جو مسلسل مسلمانان کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و جور کر رہا ہے، یہ اس سے ایک اور آگے قدم ہے اور اتنا خطرناک قدم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عالم اسلام کے ممالک نے بائیکاٹ کیا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا ہے تجارتی حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، یہی حق بنتا ہے کہ اہالیان پاکستان جو عشق مصطفیٰ میں شاید سب سے آگے ہیں، پرامن طریقے کے ساتھ ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ اور حال ہی میں جو حکومت نے کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات جاری کریں یا ان کے ساتھ تجارتی راستے کھولیں، قطعاً وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بند رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہندوستان پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے، اور اس نے یہ شرارت کر کے، یہ سازش کر کے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم جذباتی طور پر اپنی توڑ پھوڑ کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ ہماری دستبستہ اپیل ہے اہالیان پاکستان سے، تمام محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ وہ پرامن رہیں اور اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، اس میں بالکل پیچھے نہ رہیں، لیکن یہ املاک سرکاری ہوں یا شخصی ہوں، یہ امانت ہے، اس کو نقصان پہنچانا قطعاً جائز نہیں ہے۔
اپنے عشق کا مظاہرہ اور احتجاج کا مظاہرہ زبان سے، تحریر سے، تقریر سے کیجئے، لیکن کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ نقصان پہنچائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی عالیان پاکستان اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ مولانا عبدالوہاب روپڑی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اپنے دونوں بزرگوں کی تائید کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن احتجاج جو ہے وہ پرامن ہو، ہمیں اپنا نقصان کر کے دشمن کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ناموس رسالت کا تعلق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی لگاؤ کا تعلق ہے، ہمیں ہر چیز سے عزیز آپ کی ذات ہے۔ آپ کی ذات سے ہمیں اور کوئی چیز عزیز نہیں۔ ان کی نموز کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے یہ سعادت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جمعے کا روز جو ہے اس میں اس مسئلہ کو اجاگر بھی کیا جائے گا، اور اپنے اہلیان وطن سے یہ ہم اپیل بھی کریں گے جمعے کے خطبات میں بھی کہ وہ احتجاج تو کریں، لیکن پرامن احتجاج جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہندوستان کا جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ علامہ مفتی ڈاکٹر رمضان سیالوی صاحب، خطیب دعوت دربار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام اکابرین اور بزرگوں کی تائید کرتے ہوئے خاص طور پر جمعے والا دن یوم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ جو منایا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان عالم اسلام کے خطباء حضور علیہ السلام کی عزت و حرمت کی اہمیت پر، اس کی نزاکت پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے، اور تمام عوام پاکستان سے، عالم اسلام سے یہ گزارش ہے کہ وہ احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ کروائیں، اور اس کے اوپر جو عالم اسلام کا رد عمل ہے، خصوصی طور پر پاکستان کے اکابرین کا، وزیر اعظم پاکستان صاحب کا، وہ قابل تحسین ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب یہ بات کھل کر ہر میدان میں کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم پوری دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی عزت، آپ کی حرمت اور ناموس کے حوالے سے پوری دنیا کو بتا سکیں گے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک شہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مولانا محمد خان لغاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل آج کے اس پریس کانفرنس کی غرض و غائب جناب اشرفی صاحب نے، جناب مولانا محمد حسین اکبر صاحب نے، مولانا عبدالوہاب روپڑی صاحب نے، اور علامہ مفتی محمد رمضان صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ میں بھی ان سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کسی صورت میں برداشت مسلمان نہیں کر سکتا، اور جن لوگوں نے یہ گستاخی کی ہے ان کی حکومت جب تک سرکاری سطح پر معافی نہیں مانگتی، ہمیں اپنا احتجاج پرامن طور پر جاری رکھنا چاہیے، اور اس جمعہ کو جہاں عالم اسلام کے اندر اس مسئلے پر خطباء گفتگو کریں گے، پاکستان کے اندر بھی آج جو اپیل کی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز تمام خطباء اسی موضوع پر خطاب کریں گے، اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہندوستان کی حکومت معافی نہیں مانگے۔ جزاک اللہ۔ کو آپ حضرات سوال، اور لیکن آج موضوع یہی ہے، سیاست نہیں ہے۔ یہی موضوع ہے کہ ماضی میں آپ نے عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر قرار دیا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام و فوبیا کے خلاف بڑی آواز اٹھائی تھی۔ آج ایک بار پھر ناپاک حرکت ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان آواز اٹھاتا تھا ہر پلیٹ فارم پہ، اسی طرح موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی اسی طرح آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ان کے تو مودی کے ساتھ بڑے فیملی ریلیشنز بھی۔ میں آپ سے گزارش کروں، پہلا مسلم حکمران وزارت خارجہ کے بیانات آئے، باقی آئے، لیکن مسلم حکمرانوں میں پہلا شخص ہے میاں شہباز شریف، جس کا سب سے پہلے بیان آیا۔ تو لہٰذا یہ تو ہمارا کامن مسئلہ ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب کا اسلام و فوبیا پہ جو عمران خان صاحب نے کیا، میں آپ کو بتاؤں ہم مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے،
बिलावल जरदारी साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, और उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया पे जो पिछली हुकूमत ने काम किया हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसने इस्लामोफोबिया पे, तो ये तो हमारे कॉमन चीज़ें हैं, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं, सबका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना इश्क है, अपना ताल्लुक है, और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से ज़्यादा जो है उसका इजहार दिल के अंदर होगा। कौन है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और इज़्ज़त के लिए कोई रियाकारी करना चाहता हो, दिखलावा करना चाहता हो? तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो पहले दिन मौक़िफ़ आया वो मुस्लिम हुक्मरानों में सबसे पहले थे, और इसकी हुकूमत से हम उम्मीद करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इस्लामोफोबिया पे पिछली हुकूमत ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा में गई है, तौहीन नामूस रिसालत पे ये हुकूमत जाएगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए बात यह है कि जो इक़दामात उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं और उठाने चाहिए और आगे जाना चाहिए। इस वक्त चूँकि दुनिया एक निज़ाम में है, जिस तरह इस्लामोफोबिया में हम अक़वाम मुत्तहिदा में कामयाब हुए हैं, इंशाअल्लाह इसमें भी हम कामयाब होंगे, और बहुत जल्द मेरे अल्लाह ने चाहा जो रद्द अमल इस वक्त आया है, मैं आपको आप यकीन करें जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में रद्द अमल है, जो बाकी इस्लामी दुनिया में यूरोप में रद्द अमल है, ये पहले इस तरह नहीं होता था। इसका मतलब है कि जो गुस्ताखियाँ बड़ी हैं तो उन गुस्ताखों ने जो कोई सोया हुआ भी था या कोई मसलहत पसंद भी था उसको भी ला के बाहर खड़ा कर दिया है। जज़ाकल्लाह। आप समझते हैं कि आपको अफसोस है कि आप इमरान खान से अलग हो गए, क्योंकि इमरान खान की मौजूदगी में भारत की जरूरत नहीं थी कि वो ऐसी गुस्ताखी करे? देखिए मैं गुजारिश करूं कि फ्रांस ने जो गुस्ताखी की थी वो खान साहब की हुकूमत की मौजूदगी में ही हुई थी ना। ये किसी हुक्मरान की या किसी हुकूमत की या किसी वज़ीर आज़म की या किसी वज़ीर, ये एक आलमी सतह का मसला है, कुफर और इस्लाम का मसला है। इसको हमें छोटे तनाजुर में, मैं फिर कहूँगा आपसे कि आज का हमारा मौजू एक ही है और वो है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सियासत हम रोज़ करते रहते हैं, सियासी बातें रोज़ होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर जमात, पाकिस्तान का हर मुसलमान, हत्ता के गैर मुस्लिम जो हैं पाकिस्तान के, वो भी इस मामले में एक है हमारे साथ कि ये गुस्ताखियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। और मैं ज़राए इब्लाग से भी ये कहूँगा कि ये जो यौम हुर्मत रसूल है और ये आपका भी मामला है, इसमें आपकी तवज्जो की भी ज़रूरत है कि ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि ये नाकाबिल कबूल है और इस पर बात नहीं हो सकती। आपका हो गया जी ये ज़रा। हाँ जी भट्टी साहब। नहीं, मैं तो हम तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, हमारी तो जमात है पाकिस्तान उलमा कौंसल। तो आपको इतने बाखबर सहाफ़ी हो के आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं था। देखिए जो जुमे का दिन है, हर खतीब, हर मजहबी रहनुमा अपनी मस्जिद में नमाज जुमा अदा करता है। उस वहाँ से लोगों को जमा करके दूसरे की मस्जिद में जाना या दूसरे की मस्जिद से, यहाँ एक मसला है, गर्मी भी है, लेकिन वो गर्मी तो हमारे लिए, अब हम गर्मी में बैठे हैं, इस मामले में गर्मी कोई चीज़ नहीं है। आज आप ये देख रहे हैं कोई इसमें कमी है, सफ़े अव्वल की जो क़यादत है तमाम मकातिब फ़िक्र की वो मौजूद है, बल्कि गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं, मुमकिन है जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह हम वो भी हमारे साथ होंगे, मुमकिन नहीं बल्कि है। और तो इसमें कोई हर एक शख्स ने अपनी कदर, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसमें अपना नजराना पेश करना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखें मैं जुमा पढ़ाता हूँ बैरिया टाउन,
मैं कहूँ वहां से मैं दाता दरबार तो मुझे तो 1.5 घंटा चाहिए वहां आने को, तो अपनी अपनी जगह पर पुरअमन एहतजाज होगा।